صفحہ نمبر 29 معرف الحدیث جلد اول۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے حدیث کے حجت ہونے کی ایک اور قرآنی دلیل، اس کا ویلاگ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا نبی جس بات سے منع کرے باز آ جاؤ، جس بات کا حکم دے اس کو فالو کرو۔ معرف حدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ پارسیوں کا ملک اسلامی مقبوضات میں داخل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کو فکر لاحق تھی کہ پارسیوں سے جزیہ لیا جائے یا نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے اور قرآن کی زبان میں اہل کتاب سے یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں، تاہاں کہ عبد الرحمن بن عوف نے شہادت دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا ہے، تب حضرت عمر نے پارسیوں سے جزیہ لیا، یعنی ٹیکس۔ نمبر 7، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی وفات کے صرف 40 دن بعد بچہ جنا تو اس کی حد پوری ہو گئی یا نہیں؟ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ وضع حمل 4 ماہ 10 دن پورے ہونے میں سے جو بعد میں واقع ہوگا اس سے عدت منقضی ہوگی۔ اس مجلس میں ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے۔ ابن عباس کا جواب سن کر ابو سلمہ نے کہا، قرآن میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت وفائے حمل ہے۔ ابو سلمہ کا مطلب یہ تھا کہ صورت مسئولہ میں عدت پوری ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ بولے کہ میں بھی اپنے بھتیجے ابو سلمہ سے اتفاق کرتا ہوں۔ تب حضرت ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے سوال سن کر فرمایا، سلبیہ اسلمیہ حاملہ تھیں کہ اس حالت میں ان کے شوہر شہید کر دیے گئے۔ واقعہ شہادت کے 40 دن بعد سبیہ کے بچہ پیدا ہوا اور نکاح کے پیغام آنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا۔ حافظ ابن حجر اس واقعہ کے تحت میں فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابن عباس کے شاگرد اور متبعین کا قول جماعت کے موافق ہے۔ اس واقعہ سے اختلاف رائے اور دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض کے وقت صحابہ کا سنت کی طرف رجوع کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا بالکل ظاہر ہے۔ ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے کہ رومی سلطنت اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ کی روح سے ایک خاص مدت تک جنگ بند تھی۔ جب وہ مدت قریب ختم ہوئی تو حضرت معاویہ نے اپنی فوج کے ساتھ دشمن کے ملک کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مدت کے اندر جنگ تو شروع نہ کریں گے لیکن ان کے قریب پہنچ جائیں گے، اور جب مدت ختم ہو جائے گی تو اچانک یک بارگی دھاوا بول دیں گے۔ ایک دن حضرت معاویہ کو دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا جو بلند آواز سے پکار کر کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عہد کو پورا کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ لوگوں نے بغور دیکھا تو وہ سوار حضرت عمر بن البا صحابی تھے۔ جو حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو اس عہد میں کوئی رد و بدل نہ کرے جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے یا اس قوم کو مطلع نہ کر دے۔ حضرت معاویہ یہ سن کر اپنی فوج کے ساتھ دارالاسلام کو واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔